السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ سب بہنوں سے ایک ایسی حقیقت کی بات کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے ہر گھر، ہر کچن، ہر الماری اور ہر پرس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں، یہ برکت کی بات ہے۔ یہ صرف بچت کی بات نہیں، یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ صرف گھر چلانے کی بات نہیں، یہ آخرت سنوارنے کی بات ہے۔ ہم میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، مہینہ پورا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہم اس کی صحیح قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ ہمارے گھروں میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت نہیں بلکہ عادت بن چکی ہیں؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے۔ یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھتا بھی ہے کہ بندہ اس عطا کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ سوچئے، کہاں خرچ کیا؟ اگر ہم روزانہ غیر ضروری چیزوں پر خرچ کریں، باہر کے کھانوں پر، فیشن پر، دکھاوے پر، تو کیا یہ جواب دینا آسان ہوگا؟ آج کی یہ گفتگو خاص طور پر گھریلو خواتین کے لیے ہے، کیونکہ گھر کی اصل وزیر خزانہ عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد کما کر لاتا ہے، لیکن گھر کو چلانے، سنبھالنے اور بچانے والی عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر عورت سمجھدار ہو تو تھوڑی آمدنی میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور اگر بے احتیاطی ہو تو بڑی آمدنی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بچت کا مطلب کنجوسی نہیں ہوتا۔ اسلام کنجوسی کو پسند نہیں کرتا، لیکن فضول خرچی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ جملہ ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا ہی تو خرچ کیا ہے، یہ تو بس 100 روپے تھے، یہ تو بس ایک چھوٹی سی چیز تھی، لیکن یہی چھوٹے چھوٹے خرچے مل کر مہینے کے آخر میں بڑا بوجھ بن جاتے ہیں۔ ذرا اپنے گھر کا تصور کیجئے، کچن میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بچ جاتا ہے اور پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ فریج میں رکھی ہوئی سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں، بچوں کے لنچ باکس میں سے آدھا کھانا واپس آ جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو وہ پیسے ہیں جو ہم نے محنت سے خرچ کیے اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کھانے کا احترام کرو، تھالی میں ایک دانہ بھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہی دانہ کل برکت کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ جتنا ضرورت ہو اتنا ہی پکائیں تو مہینے کے آخر میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں باہر کے کھانوں کی۔ آج کل ایک عادت بن گئی ہے کہ ذرا سا دل کیا تو آرڈر کر لیا، کبھی برگر، کبھی پیزا، کبھی فرائیڈ چکن۔ کبھی سوچتے ہیں کہ بچے خوش ہو جائیں گے، گھر میں مزہ آ جائے گا، لیکن کیا ہم نے حساب لگایا ہے کہ مہینے میں یہ چھوٹے چھوٹے آرڈر کتنی بڑی رقم بن جاتے ہیں؟ اگر ایک ہفتے میں 2 بار بھی باہر سے کھانا منگوایا جائے تو مہینے میں ہزاروں روپے صرف اسی پر خرچ ہو جاتے ہیں، اور پھر اوپر سے صحت کا نقصان الگ۔ گھر کا سادہ کھانا نہ صرف سستا ہوتا ہے بلکہ صحت مند بھی ہوتا ہے۔ جب ماں اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہے تو اس میں محبت بھی شامل ہوتی ہے اور دعا بھی۔ یہی چیز گھر میں سکون اور برکت لاتی ہے۔ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ مہینے میں صرف ایک بار باہر کا کھانا ہوگا تو خود دیکھیں گی کہ خرچ کتنا کم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چلر کی۔ ہم اکثر سکوں کو اہمیت نہیں دیتے، پرس میں پڑے رہتے ہیں، کبھی بچوں کو دے دیے، کبھی کہیں رکھ دیے، لیکن اگر ہم روزانہ یا ہفتہ وار یہ چلر ایک ڈبے یا غلے میں ڈالنا شروع کر دیں تو چند مہینوں میں اچھی خاصی رقم جمع ہو سکتی ہے۔ یہی چھوٹے سکے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ یہ بچت ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک بھی نیت دیکھی جاتی ہے، رقم نہیں۔ اور سب سے اہم بات، دکھاوا چھوڑ دیں۔ اکثر ہم دوسروں کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں، فلاں کے گھر میں یہ چیز ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟
فلاں نے نیا سوٹ لیا، ہم کیوں پیچھے رہے۔ یاد رکھیں، سکون مقابلے سے نہیں ملتا، سکون شکر سے ملتا ہے۔ اگر ہم شکر کرنا سیکھ لیں تو کم چیزوں میں بھی خوشی محسوس ہوگی۔ ایک سمجھدار گھریلو خاتون وہ ہوتی ہے جو ہر خرچ سے پہلے خود سے پوچھے، کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ اگر میں یہ نہ خریدوں تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اکثر جواب ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں بچت شروع ہوتی ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آمدنی آتے ہی سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ صدقہ نکالیں، چاہے تھوڑا ہو۔ یقین کریں، صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ ہمارے مال میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو حساب میں نہیں آتی۔ گھر کی عورت اگر نیت کر لے کہ میں اپنے گھر کو فضول خرچی سے بچاؤں گی تو وہ صرف پیسے نہیں بچا رہی ہوتی بلکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ماں سادگی اختیار کرے گی تو بچے بھی سادگی سیکھیں گے۔ اگر ماں ہر وقت نئے کپڑوں اور برانڈز کی چیزیں وغیرہ کی بات کرے تو بچے بھی اسی سوچ کے ساتھ بڑے ہوں گے۔ میری بہنوں، یاد رکھیں، بچت صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کل کیا ہوگا۔ بیماری، مشکل وقت، اچانک خرچ، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آج ہم سمجھداری سے چلیں گی تو کل پریشانی کم ہوں گی۔ آج عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں برکت لائیں گے، ہم فضول خرچی چھوڑ دیں گے، ہم باہر کے غیر ضروری کھانوں کو کم کریں گی، ہم چھوٹے سکوں کو بھی اہم سمجھیں گی، ہم دکھاوے کی زندگی سے نکل کر شکر کی زندگی اپنائیں گی۔ یاد رکھیں، دولت زیادہ ہونے سے نہیں، برکت ہونے سے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھداری، قناعت اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔